وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ گفٹ کیسے لے گا؟ وہ بیٹھا رہے گا، دادا جان، نانا جان، ابو جی، پیر صاحب، مولانا صاحب وہ گفٹ اس کو بیٹھے بیٹھے دیں گے؟ کیسے گفٹ دے گا؟ یہ بزرگ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ چھوٹا بچہ گفٹ کھڑے ہو کے لے گا نا. احترام تو اسی میں ہے نا. اگر بیٹھا رہے گا تو فوراً کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، گفٹ لے لو. وہ کھڑا ہوگا، گفٹ لے لے گا. تو گویا کہ چھوٹا ہمیشہ بڑے سے اٹھ کے گفٹ لیتا ہے. وہ گفٹ اسے، وہ تحفہ اسے 40,000 مرتبہ بھی سال میں ملے تو وہ اگر حلال زادہ ہے تو کیا کرے گا؟ اٹھ کے گفٹ لے گا، احترام کرے گا، وہ ہاتھ ماتھے پہ رکھے گا. مومنین کرام، شیعہ ہو تو شیعہ رہو، سنی ہو تو سنی رہو، لیکن آؤ ہم تمہیں اس ممبر پر آج دوسری محرم الحرام کی مجلس میں ایک چیز ہدیہ کرنے جا رہے ہیں، گفٹ دینے جا رہے ہیں. آپ کی آواز سبحان اللہ میں بلند ہو جائے گی کہ کائنات کا سب سے بڑا پالنے والا، رازق کو بنانے والا اللہ ہے. اللہ کے بعد رسول اللہ ہے. رسول اللہ کے سامنے ایک بچی آتی ہے اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا نام فاطمہ ہے. کھڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. جب بھی سامنے آتی ہے رسول کھڑے ہو جا. اللہ حیدری. بات سمجھ میں آ گئی نا کیوں رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے؟ یہ گفٹ تھا، تحفہ تھا اللہ کی طرف سے. انا اعطینا کل کوثر، یہ کہتے تھے نا، ٹھیک ہے. انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تجھے عطا کر دی، تجھے تحفے میں دے دی. تجھے کثرت والی بی بی. کیا کثرت ہے اس میں؟ ایک علی اور ایک زہرا. ہائے ہائے. اور آج تک سب سے زیادہ، جتنے زیادہ بڑے مرضی راٹھور ہو جائیں، چودھری ہو جائیں، راجے ہو جائیں، رانے ہو جائیں، چدڑ ہو جائیں، جنجوبے، بہت سارے خاندان ہیں نا، اتنا بڑا خاندان کسی کا نہیں جتنا میرے محمد کا ہے. اللہ اکبر. ہاں آج تک سب سے زیادہ سادات ہیں. الحمدللہ ہمیں فخر ہوتا ہے سادات سے پیار کر کے کہ یہ ہماری بخشش کروا سکتے ہیں، ہماری سفارش کر سکتے ہیں. تو اتنا بڑا اللہ نے گفٹ دیا، رسول اللہ کو گفٹ دیا. جناب زہرا اٹھ کے رسول اللہ، جب بی بی آتی تھی اٹھ کے کھڑے ہوتے، کیونکہ یہ گفٹ الہی ہے، بہت بڑی ہستی نے گفٹ دیا ہے. تو جب بھی سامنے آئے، وہ اللہ نے امیر المومنین علی کو بھی گفٹ دیے. اللہ نے رسول اللہ کو جناب زہرا گفٹ دی. قرآن میں انشاءاللہ آگے چل کے میں بتاؤں گا پوری تفصیل سے کہ دین کی قسمیں کتنی ہیں. اور اللہ نے قرآن مجید میں 3 ہستیوں کو، جلدی جملہ دے رہا ہوں تاکہ موضوع کے اندر داخل ہو جائے. 3 ہستیوں کو قرآن نے دین کہا ہے. بطول کے شوہر علی کو قرآن نے دین کہا ہے. مولا حسین علیہ السلام کو قرآن نے دین کہا ہے. آخری زمانے کے امام کو خدا نے دین کہا. یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا دین ہے. وہ دین جو اسلام ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے. وہ اب اللہ نے گفٹ دیا رسول اللہ کو، جناب زہرا، اور مولا علی کو گفٹ دیا. 2 گفٹ دیے اللہ نے رسول مولا علی علیہ السلام. اچھا بتائیے، جب گفٹ آتا ہے تو چاہے بندہ کمزور بھی ہو، اس کا بھی دل چاہتا ہے نا میں آگے سے ریٹرن کچھ نہ کچھ تو کروں. ایسا ہی ہے نا. ماشاءاللہ یہاں مجلس ہوتی ہے، کافی سادات جو ہے اس کے بانیان ہیں. ہر روز ماشاءاللہ سادات کا گھرانہ یہ اللہ بستہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب آپ یہاں لنگر کھاتے ہیں تو ہر مومن کے دل میں آتا ہے کاش کہ ہمیں بھی یہ عزت ملے، ہم بھی سادات سے ریکویسٹ کریں مومنوں سے ہمارے گھر آئیں. ہوتا ہے نا اندر دل کے، ہوتا ہے کچھ نہ کچھ واپس ریٹرن ضرور کیا جائے. ٹھیک ہے. اب میں کسی مجلس میں انشاءاللہ گزارش کروں گا، لمبی وہ روایت ہے کہ رسول اللہ کو جب زہرا گفٹ ملی تو رسول اللہ نے آگے لوگوں کو کیا دیا؟ نہیں سننا چاہتے آپ؟
تو پھر بولنا پڑے گا نا، ناراضگی کس بات کی ہے؟ سارے بولیں گے نا، ٹھیک ہے؟ مجھ سے ناراضگی ہے کوئی؟ میں ایک بات بتا ہی دوں جلدی سے تاکہ ناراضگی بھی ختم ہو جائے۔ رسول اللہ کو جناب زہرا گفٹ ملا، اور آگے سے اللہ کے رسول نے اللہ کو گفٹ کیا دیا؟ زندگی میں رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی دعا نہیں مانگی، جب بھی مانگی دعا ہم گناہگاروں کے لیے مانگی۔ یہ اللہ کے رسول نے آگے سے گفٹ ریٹرن کیا۔ اب امیر المومنین کو اللہ نے 2 گفٹ دیے۔ ایک اللہ نے قرآن علی کو دیا، بات لمبی نہ کرو، اللہ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو قرآن گفٹ دیا۔ اب ہم سارے سوچیں یار، سارے مولانا صاحبان جو قرآن کے حافظ ہیں وہ کہتے ہیں علی نے کوئی انوکھا قرآن پڑھا ہے، ہم بھی قرآن جانتے ہیں، ہم بھی قرآن، بڑے بڑے مفسر گزرے، 20 جلدوں، 30 اتنی موٹی جو نا 500 پیجز کی بکس جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر لکھا، تفسیر لکھی ہے۔ قرآن ہم بھی جانتے ہیں، قرآن تو ہمارے لیے آیا تھا۔ میں جملہ پہلا کہہ رہا ہوں کہ قرآن بھائی اللہ نے علی کو دیا ہے، تحفے میں دیا ہے۔ قرآن ہمیں بھی ملا ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے، عزت کے لیے، احترام کے لیے، گھر کی برکت کے لیے، لیکن اصلی تحفہ علی کے لیے قرآن آیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اگر علی قرآن آنے کے بعد قرآن پڑھتا، ہاں ٹھیک ہے، تو پھر تھا قرآن ہمارے لیے۔ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، 10 سال پہلے امیر المومنین نے قرآن کے ہاتھوں پر آ کے قرآن پڑھا، قد افلح المؤمنون الذین، 18ویں سپارے کی پہلی آیت کر کے بتا دیا دنیا والوں ابھی قرآن کا نام و نشان باقی نہیں ہوا ہے۔ خمس کی جو آیتیں ہیں یہ میرا دادا اپنے مال میں سے 5واں حصہ نکالتا تھا، اس لیے خمس کی آیتیں جو آئیں گی وہ بھی قرآن ہماری وجہ سے ہوگا۔ جو ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھوں میں لکھا ہوا جملہ بار بار کہ تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، حضرت ابو طالب نے جملہ فرمایا تھا اپنے شعروں میں، جو انہوں نے اپنی شاعری کی پوری کتاب لکھی ہے کہ اللہ کا کلمہ صدق اور عدل کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ قرآن کی یہ بعد میں آیت بنی ہے، پہلے ابو طالب نے کہا ہے۔ حضرت جناب ابو طالب کے دادا عبد المطلب نے کعبہ کے 7 چکر پہلے لگائے ہیں۔ قرآن بعد میں نازل ہوا ہے، تو قرآن گفٹ ہے علی کے لیے۔ کیسے ہوا؟ رسول اللہ نے اٹھایا خانہ کعبہ کے اندر، 3 دن جب رہی بی بی تو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پر امیر المومنین کو اٹھایا۔ 3 دن تک مسلسل جنت سے کھانے آتے رہے۔ کہاں سے کھانے آتے رہے؟ مجلس حسین میں بیٹھے ہو۔ کل انشاءاللہ کوشش کروں گا، یہ پرسوں ایک درخت ہوتا ہے طوبہ، مفاتیح الجنان میں جب عمل کرتے ہو نا 15 شعبان کو، 21 رمضان، 19، 23 کو، تو اس کے لیے ہے کہ اللہ جہاں جہاں مومن وہ عمال کر رہا ہوتا ہے نا، وہ درخت طوبہ کی ٹہنیاں اس کے اوپر لٹک رہی ہوتی ہیں۔ اس کا ایک ایک پتا من المشرق الی المغرب اتنا لمبا ہوتا ہے، 500 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑایا جائے تو اس کے پتے کے نیچے سے سفر ختم نہیں ہو سکتا۔ میں پھر واپس اللہ نے گفٹ دیا علی کو قرآن، رسول اللہ نے قرآن علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اور علی علیہ السلام نے تو رزق کھایا ہوا تھا جنت کا، ماں نے بھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، کوئی پریشر ہے؟ آپ بڑے ڈر ڈر کے نعرے لگا رہے ہیں، سنیوں کو بھی علی ہیں، شیعوں کو بھی علی ہیں، ہاتھ بلند کر کے یا سبحان اللہ، یا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رسول اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، جب مولا علی کا نام لیا کرو ہاتھ بلند کیا کرو۔ مولا علی کو ولایت جو ہے نا وہ ٹیبل کے نیچے سے نہیں ملی، ہاتھ بلند کر کے، ہاں اپنے دادا کا نام، مولا علی کا نام، ہم سب کے دادا ہیں، صرف سادات کے ابو نہیں ہیں رسول اللہ جی۔ انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، جو چاہتا ہے ہماری شفاعت لے وہ ہمیں باپ سمجھے۔ جو حلال زادہ ہوتا ہے وہ باپ نہیں بدلتا،
ہائے ہائے ہائے، اور پھر علی جیسا باپ مل جائے۔ اللہ نے جب آئے رسول اللہ نے اٹھایا، ہاتھوں پر علی کو اٹھایا، اور امیر المومنین نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی۔ یہ بھی غلط ہے کہ اندر بت تھے خانہ کعبہ کے، یہ توہین ہے خانہ کعبہ کی۔ ایک بھی بت خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھا، 360 بت باہر تھے خانہ کعبہ کے۔ جہاں علی آ جائے اگر وہاں بھی بت رہے، یا علی یا علی، وہاں بت نہیں تھے، بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر علی کو اندر بٹھاؤ نا، مولا آپ کو زندگی دے۔ یا علی کے آنے سے بت نکل جاتا ہے، منافقت کا ہو، مشرک شرک کا ہو، کفر کا ہو۔ ہاتھوں پر اٹھایا، 3 دن کے بعد پہلی مرتبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب علی کل غالب مطلق العنان ابن عمران ابن سلطان نے آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت خصصنی بالنظر وانا خصصتک بالعلم، اے علی تو نے مجھے نظروں سے دیکھا ہے، سارا علم نبوت میں نے تجھے عطا کر دیا۔ یا سارا علم نبوت میں نے تجھے علم سے خاص کیا، تو نے مجھے نظروں سے خاص کیا۔ قرآن کے ہاتھوں پر قرآن آیا، جب قرآن کے ہاتھوں پر قرآن آیا، بی بی پردے میں لپٹی ہوئی وہاں کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں جناب فاطمہ بنت اسد کا ایک بہت بڑا خطبہ ہے، جس کے باہر آگے بی بی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد۔ ابھی نبی نے اعلان نبوت کیا نہیں ہے، لیکن بی بی فرما رہی ہیں محمد جو کلمہ نبی کے اعلان کے بعد پڑھے وہ مسلمان ہوتے ہیں، جو نبی کی نبوت آنے سے پہلے کلمہ پڑھے وہ قرآن کی روح سے ابو طالب اور فاطمہ محمد کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ پہلے کلمہ پڑھ لیا، اے اللہ تجھے تیرا واسطہ، تیرے گھر کا واسطہ، میرے نبی کا واسطہ، اس میرے بیٹے محمد مصطفیٰ کا واسطہ۔ جب بی بی نے خطبہ پڑھا تو ہاتھوں پر آ کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے 18ویں سپارے کی پہلی 5-6 آیتیں پڑھی یا 12 آیتیں پڑھی، جس میں مومن کی نشانیاں موجود ہیں۔ مومن وہ ہوگا جو فلاح پائے گا، مومن وہ ہوگا جو نماز پڑھے گا، مومن وہ ہوگا جو زکوٰۃ دے گا، مومن وہ ہوگا جو چوری نہیں کرے گا، مومن وہ ہوگا جو بے حیائی سے بچے گا، مومن وہ ہوگا جو خیال رکھے گا، مومن وہ ہوگا ماں باپ کا احترام کرے گا، مومن وہ ہوگا جو عزت آبرو سے ہر وقت آ کے 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ یہ مومن کی علی نے نشانیاں پڑھنے کے بعد بتا دیا۔ دنیا والوں میں چاہوں تو ساری کتابیں پڑھ دوں، کیونکہ محمد آخری ہے، آخری کتاب میں پڑھ دیتا ہوں۔ علی نے قرآن، کیونکہ تحفہ قرآن تھا، اللہ نے